إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. یہ رکوع پورا اور اس سے اگلا رکوع، دونوں رکوع جو ہیں یہ ایک خاص قصے کے متعلق نازل ہوئے، کیونکہ پیچھے جہاد کا، ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے، تو ضمناً منافقوں کی منافقت کو بھی کھولا جا رہا ہے. تو ان دو رکوعوں میں بطور خاص منافقین کا ذکر ہوا یہ کہ مدینہ میں ایک منافق تھا جس کا نام طعمہ، طوا کے ساتھ طعمہ، اور ایک روایت کے مطابق اس کا نام بشیر تھا. کیا تھا؟ بشیر جیسے پڑھتے ہیں نا، لکھا ہوتا بشیر ہی ہے لیکن اس کو تصغیر کے ساتھ پڑھتے ہیں بالمصغر، یعنی بشیر. کیا؟ بشیر. تو یہ بعض روایات میں اس کا نام بشیر آتا ہے، بعض روایات میں اس کا نام طعمہ آتا ہے. عموماً جب ایسا واقع ہو جائے، نام آ جائے، تو پھر آسان سا اور سب سے قریبی ترین حل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اس کا ایک نام قرار دیا جائے، دوسرا اس کا لقب قرار دیا جائے. تطبیق کی صورت آسان سی یہی ہوتی ہے کہ ایک کو نام کہہ دیا جائے، ایک کو لقب کہہ دیا جائے. جیسے بعض اوقات بندے ہمارے یہاں ہوتے ہیں محلوں میں بھی جی، اس کا نام تو کوئی اور ہوتا ہے لیکن مشہور کچھ اور ہوتا ہے یا نہیں؟ شناختی کارڈ پہ نام اور ہوتا ہے، پکارا کسی اور نام سے جاتا ہوتا ہے. اچھا، کاغذات میں نام اور ہوتا ہے. اب وہ کہیں اس کے کاغذات جمع ہوں، وہاں کے لوگ آ جائیں، وہ یہاں آ کے پوچھتے رہے ہاں جی نذیر احمد کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نذیر احمد نام کا بندہ ہی نہیں ہمارے محلے میں. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایڈریس لکھا ہوا ہے. وہ تصویر دیکھ کے پہچان آ جائے یہ تو اپنے والا نوید ہے یا نہیں؟ تو اس طرح کر کے ہوتا ہے. بعض اوقات نام جو ہے بندے کا کچھ ہوتا ہے، لقب کسی اور سے مشہور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کر کے اس کے دو نام ذکر کیے گئے ہیں، ایک اس کا نام ہوگا، ایک اس کا لقب ہوگا. بعض اوقات کئی بندوں کی دو دو کنیتیں بھی ہوتی ہیں جی، کنیتیں بھی دو دو ہوتی ہیں، تو اس سے بھی بڑا مغالطہ پڑتا ہے جی. تو اس لیے اس میں بعض اوقات جو بندہ ایک اناڑی ہوتا ہے، نیا بندہ ہوتا ہے اس معاملے میں دخل دینے والا، تو وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے. نہیں جی یہ واقعہ تو لگتا ہے غلط ہے، ایک جگہ میں کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب تھا، اب ایک جگہ کسی اور کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا. یعنی جیسے ابھی میں تازہ مثال آپ کو دوں، جو ابھی میں جس پہ کام کر رہا ہوں، ایک یہودی تھا، وہ رسول اللہ علیہ السلام کا گستاخ تھا، آقا علیہ السلام کے خلاف بڑی جنگی جو ہے نا وہ دشمنیاں پالتا تھا. غزوہ خندق کے موقع پر بہت سارا اس نے مال خرچ کیا، فنڈ دیا، اس نے لوگوں کو، بڑے قبیلوں کو اکٹھا کر کے حضور کے خلاف بھیج دیا. ٹھیک ہے جی. بنو جو ہے نا وہ قریظہ کا تھا، یہ بنو نذیر کا تھا، یہ بنو قریظہ کا تھا یہودی، یہ ذلیل خیبر کا تھا، بنو نذیر کا تھا. یہ اس نے یعنی اس کی کنیت جو نام اس کا سلام ہے. کیا ہے؟ سلام نام ہے اس کا. اور اس کی کنیتیں دو مذکور ہیں، ایک میں ہے ابو رافع اور ایک میں ابو الحقیق. ٹھیک ہے نا. اب ایک دم بندہ پریشان ہو جاتا ہے یار بھی اس کی کنیت کون سی ہوگی پھر جی، لیکن بندہ ایک ہی ہے، وہ کنیتیں دو ہیں اس کی. ٹھیک ہے. اسے ابو الحقیق بھی کہتے ہیں اور ابو رافع بھی کہتے ہیں. یہ یہودی تھا جس کو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یہ آقا علیہ السلام نے وہاں سے ان کو جلا وطن کیا تھا. یہ ذلیل رسول اللہ علیہ السلام کو لے کر گئے تھے اپنے ہاں کسی معاملے پر بات کرنے کے لیے. آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے تو یہ اوپر سے پتھر پھینکنے لگے تھے حضور پر. ٹھیک ہے جی. ایک دم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو وحی فرمائی. آقا علیہ السلام وہاں سے اٹھ کے بس ادھر ہی ہوئے، ساتھ ہی پتھر نیچے آ گرے. تو اسی دن پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا سا وقت دیا، اتنا وقت ہے تمہارے پاس، یہاں سے دفع ہو جاؤ تم. پھر خیبر کی طرف انہیں نکال دیا گیا تھا. بعد میں وہاں جا کر بھی ان کی سازشیں بند نہیں ہوئی، تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ لڑنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر ان کا بہت بڑا بدماش مرہب اس کا قتل ہوا. اللہ اکبر. تو یہ جو توما نام کا بندہ تھا یا بشیر نام کا بندہ تھا، اس نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسلمان تھے، انصاری تھے. ان کے چچا تھے
اس نے رات کے وقت ان کے گھر سے ایک توڑا آٹے کا چوری کر لیا اور ساتھ کچھ اور سامان بھی چوری کیا. وہ چوری کر کے اس نے کہا کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو یہ کھرا ڈھونڈیں تو سیدھا میرے گھر ہی جائے. تو اس نے کیا کیا کہ رات کو جو سامان چوری کیا تھا آٹے کا توڑا اور باقی سامان یہ جا کر کے ایک یہودی کے ہاں امانت رکھ دیا. رات کے وقت اس نے رکھ دیا. اس نے کہا یار یہ رکھو میں صبح آپ سے لے لوں گا. کیسا چلاک مکار ہے. اس نے کہا چلو پکڑا بھی جائے تو یہودی پکڑا جائے, مجھ پہ کسی کو شک نہ ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس آٹے کے توڑے میں سوراخ تھا. آٹے کے توڑے میں سوراخ تھا. اب ڈھونڈنے میں بھی کوئی زیادہ دقت نہیں آئی. وہ لے کے جیسے گیا یہودی کے گھر, بالکل صبح اٹھے صحابہ کرام علیہ رضوان پڑتال کی تو سامان نہیں ہے. تو اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدھا وہ کھرا اس کے گھر جا پہنچا. یہودی کو پکڑ لیا آقا علیہ السلام کے صحابہ نے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں اب کہیں کہ یہ چوری اس یہودی نے کی ہے. اب یہودیوں نے بھی ثابت کر دیا کہ چوری یہودی نے نہیں کی, چوری اس نے کی ہے. جی اب آقا علیہ السلام کے وہ صحابہ, یہ جو قبیلہ تھا نا جس کا چور تھا بشیر, اس قبیلے کا نام تھا بنو ابیرک. کیا نام تھا؟ بنو ابیرک. یہ قبیلہ جو ہے اس کے قبیلے والوں نے, کیونکہ مکار ہوتے ہیں نا, چلاک ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں ایسے چور, انہوں نے ہوشیاری یہ کی کہ یہ بھاگ کے سیدھا حضور کے پاس آ گئے. اب آقا علیہ السلام کے وہ صحابہ وہ بات کر رہے ہیں یہودیوں سے, ہاں بھائی کیا معاملہ بنا. اب انہوں نے ثابت کر دیا کہ چوری ہم نے نہیں کی, چوری اس نے کی, رات کو اس نے آقا امانت رکھوائی ہمارے پاس. اب یہ بنو بیرک جو ہیں یہ بھاگے کریم آقا علیہ السلام کے پاس آئے, آ کر کے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ اب یہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں چوری کا. بولا ہم چوری کرتے ہیں؟ بولا بتائیں یہ کیسے لوگ ہیں. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بظاہر میلان یہی ہوا کہ جس کے گھر سے کوئی بھی بندہ ہوگا وہ یہی کہے گا بھائی جس کے گھر سے مال نکل رہا چور وہی ہے. ہے نہیں, جس کے گھر سے مال نکل رہا چور وہی ہے, اسی کو چور بنائیں گے نا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر میلان جو ہے وہ اسی طرف ہوا کہ چور یہودی ہیں. بظاہر میلان یہی ہوا, یعنی کہ باتوں سے یہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں. اب وہ جب حضرت نعمان بن قتادہ اور ان کے چچا حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ السلام نے ان کے سامنے یہی فرمایا, میں بھی تم کیسے کہتے ہو جب مال ان کے گھر سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے, ممکن ہے یہودی جھوٹ بول رہا ہو, تو تم پھر کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ چور ہے, بشیر چور ہے. اب یہ جو ہے حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کہنے لگے کہ آؤ پھر ہم گھر چلیں, اب ہم کیا کریں, ادھر ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ چور کون ہے. پھر یہ واپس چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 رکوع نازل فرمائے, یہ 2 رکوع نازل فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور ان 2 رکوعوں کے اندر پہلی ہی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ چور یہودی نہیں ہے, چور جو ہے وہ یہی توما ہے, بشیر نام کا بندہ منافق ہے. اب جیسے اسے پتہ چلا کہ میرے چور ہونے پر قرآن نازل ہو گیا ہے, میری چوری کھل گئی ہے, تو وہ مشرکین کے پاس بھاگ گیا. کہاں بھاگا؟ مشرکین کے پاس جا کے بھاگا یہاں سے. پہلے بھی منافق تھا, ایمان کا اظہار کرتا تھا, صرف اندر سے مومن نہیں تھا, لیکن اب بھاگ کر سیدھا اعلان کر گیا کہ میں بھی مشرک ہو رہا ہوں. وہاں چلا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے کہاوت, چور چوری چھوڑتا ہے, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا ہے جی. لیکن وہ ایک یہ مشہور پتہ نہیں کہاں سے ہوا یہ واقعہ کہ چور چوری مثال جو ہے. یہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا جی میں چوری کرتا ہوں, تو آپ نے میں بھی توبہ کر لیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن گزارا میرا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کوشش تو کر, تو میری خانقاہ میں رہ. وہ خانقاہ میں رہنے لگا. آپ کو پتہ ہے پہلے اس طرح کے جوتے تو ہوتے نہیں تھے, ہر ایک کے مختلف ہوں, سب کے چمڑے کے جوتے ہوتے تھے, ہے یا نہیں. اور پرانے جنہوں نے دیکھے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا چمڑے کے جوتے موچی سیا کرتے تھے. وہ چمڑے کے کھسے اور جوتے ہوتے تھے, تو وہ سب کی شکلیں تقریباً ایک جیسی ہوتی تھیں. کسی نے تلا لگا لیا تو تھوڑا اس میں فرق آ گیا, وغیرہ سب کے جوتے ایک جیسے ہوتے تھے. ایک ہی جگہ ان کا پھمن بنا ہوتا تھا, وہ پھول سا بنا ہوتا تھا. تو وہ سارے لوگ نماز پڑھنے آئے, جب جانے لگے ہیں تو کسی کا جوتا چھوٹا کسی کا بڑا. 2 جوتے ہیں نا, ایک اس میں چھوٹا ہے ایک بڑا ہے. وہ پہنے تو ایک نیا ایک پرانا ہے. کئی دن شکایت رہی بھی یہ مسئلہ کیا ہے.
ہاں جی، وہ بزرگ کے پاس گئے، روزانہ شکایت آنے لگے کہ حضور ہمارے ساتھ یہ معاملہ اور روزانہ جوتے ہمارے مل جاتے ہیں آپس میں، پتہ نہیں ہم اندر آتے ہیں وہ پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ تبدیلی کرنی شروع کر دیتے ہیں جوتے ہمارے۔ بزرگ کو سمجھ گیا، انہوں نے بندہ بٹھایا بھی دیکھ کیا معاملہ ہے، ان کے جوتے آگے پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، وہ بندہ بیٹھا، اس نے دیکھا کہ وہی چور جو تھا نا وہی جوتے آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو بزرگوں نے بلایا اسے، ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ مجھے عادت ہے چوری کی، اب آپ نے چوری سے تو منع کر دیا ہے، اب مجھے نا برداشت نہیں ہوتا کہ میں کچھ نہ کروں، تو میں پھر یہی کر دیتا ہوں، کسی نہ کسی طرح کسی کو تکلیف ہوتی رہے میری طرف سے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہیرا پھیری میں کرتا رہوں۔ تو یہ وہاں سے مشہور ہو گئی بات، چور چوری چھوڑ دیتا ہے، ہیرا پھیری، ہاں یہ ہیرا پھیری جو ہے نا یہ چلتی رہتی ہے ساتھ۔ لیکن یہ چونکہ چور تھا، ہاں جی، اور بھاگا بھی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے، یہ وہاں چلا گیا، مشرکین کے ساتھ جا ملا، اور وہاں جا کر بھی چوری کرتا رہا۔ وہاں بھی اس نے جب آخری چوری کی، نقب لگائی، کوئی دیوار سوراخ کر کے اندر داخل ہونے لگا تو وہ دیوار اس کے اوپر آ گری، وہی مر گیا۔ یہ یعنی چوری کرتا ہوا یہ مرا، یہ توما بشیر نام کا بندہ۔ اب یہاں سے کوئی بات سمجھ آئیے آپ کو؟ شوکت عزیز اور اس طرح کے باقی جتنے بڑے بڑے عہدوں سے جو فارغ ہوتے ہیں، باہر کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ ہاں جی، بڑے بڑے جتنے بھی ہیں فارغ ہوتے ہیں، جج فارغ ہو، جنرل فارغ ہو، کوئی بھی فارغ ہو، جیسے فارغ ہوتا کہتا میں نے باہر جانا، ادھر نہیں رہنا میں نے۔ اس یہودی کو بھی، منافق کو پتہ چلا کہ اب میرے چور ہونے کا لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، قرآن نازل ہو گیا ہے، لہذا وہ بھاگا، مومنوں کے پاس نہیں رہا، مسلمانوں کے پاس نہیں رہا۔ اور یہاں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی بڑا عدل و انصاف والا معاملہ ہے۔ وہ عدل و انصاف والا معاملہ تو چوروں کو حفاظت کیوں دیتا ہے؟ وہ چوروں کو کیوں رکھ لیتا ہے؟ وہ چوروں کی نگہبانی کیوں کرتا ہے؟ وہ ہے جی، یہ جو یورپ کا جو نظام ہے، کہتے ہیں بڑا انصاف ہے وہاں، تو بھائی انصاف ہے تو چوروں کو کیوں کم کر رہا ہے وہ؟ پھر تو ہم کہیں گے وہ چوروں کی نانی ہے۔ ہاں، جتنے بھی بڑے بدماش ہیں سب کو پالنے والا وہی ہے، سب کو دانا ڈالنے والا وہی ہے۔ تو مشرک بھی وہاں سے بھاگا، اسے پتہ چلا کہ میرا چوری والا نظام کھل رہا ہے، تو وہاں سے بھاگا۔ منافق جو ہے مشرکین کے ساتھ جا ملا، اور وہاں جا کر انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ تو چوری کر کے بھاگا ہے تو کیا ہوا؟ یعنی اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی رہ، ہمارے ساتھ پہلے اتنے رہ رہے ہیں، تو تو رہے گا تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ تو وہ بھی رہنے لگا وہاں۔ بہرحال اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا، دیکھیں جی ذرا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، فرمایا حبیب پیارے بے شک ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ پر حق کے ساتھ۔ کیوں نازل کی ہے؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلہ کریں اس روشنی میں جو رب نے آپ کو دکھائی ہے، جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے، جو اللہ نے رہنمائی کی ہے آپ کی، اسی کے مطابق آپ فیصلہ کریں حبیب۔ اللہ اکبر۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اللہ اکبر۔ یہ بات جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے، اس میں سبق ہے ہر مومن کو، ہر طرح کے انسان کو سبق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے۔ فرمایا رب تبارک و تعالی، اب چونکہ خائن جو تھے نا ٹھگ، وہ بشیر کے قبیلے کے تھے، بنو بیرک، وہ ٹھگ تھے، چوری انہوں نے کی تھی، باقی سارے ان کے حامی تھے، چور ایک تھا، باقی سارے اس کی حمایت کر رہے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے ساروں کو ٹھگ قرار دیا، جتنے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تکن للخائنین خصیما، حبیب پیارے آپ خائن کی حمایت میں جھگڑا نہ کریں، ٹھگ کی حمایت میں آپ جھگڑا نہ کریں، آپ اس کی حمایت نہ کریں ٹھگ کی۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی ٹھگ جو ہے اس کی حمایت کسی بھی طرح کرنا جائز ہے نہیں ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں، آپ کورٹ میں جاتے ہیں، وکیل کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میرا موکل جو ہے یہ جھوٹا ہے، وکیل کو پتہ بھی ہوتا ہے میرا موکل جو ہے یہ قاتل ہے، وکیل کو پتہ بھی ہوتا ہے میرا موکل جو ہے یہ چور ہے، اس کے باوجود وہ کیس پکڑ لیتے نہیں پکڑتے، اور بھاری بھرکم فیسیں بھی لیتے ہیں، اور اس چور کے، اس ظالم کے مظلوم ہونے پر دلائل بھی دیتے ہیں، اس ظالم کے مظلوم ہونے پر دلائل بھی دیتے ہیں، اور کئی عرصے تک بحث چلتی رہتی ہے یا نہیں؟ تو بتائیں یہ خائن کی حمایت ہے یا نہیں؟
آج آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں جتنے بھی حکمران ہیں اس وقت جو چڑھ گئے ہیں اوپر، جو پیچھے انتظار میں کھڑے ہیں، سارے ٹھگ ہیں۔ آپ کا دیوالیہ کنہوں نے کیا ہے جی؟ آج میرے ملک میں جناب کھانے پینے کی چیزیں غریب کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ وہ غریب 8 بچیوں کا باپ آٹا لیتا ہوا مر گیا بیچارہ، آٹے کا جناب یہاں پہ وہ کیا ہوا پڑا ہے، بحران ہوا پڑا ہے۔ دیکھو جی یہ لفظ بھی نہیں آ رہا تھا، تو آٹے کا بحران ہوا پڑا ہے۔ تو اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں، کس نے پہنچائے ہیں بتائیں؟ یہی لوگ ہیں پہنچانے والے ہیں۔ اب جتنے لوگ ان کے حامی بنے کھڑے ہیں، میں جی فلانے کا ہوں، میں فلانے کا ہوں، میں فلانے کا ہوں، بلا تو کل الخائنین خصیمہ، پھر کہاں جائے گی آج قرآن کی؟ خائن کی حمایت نہ کر تم، خائن کے ساتھ نہ کھڑا ہو تم، تو پھر ہم جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو اپنی قبر کالی کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ انہوں نے تو لوگوں کو سبز باغ دکھائے، خود کالا باغ دکھا کہ نہیں؟ خود انہوں نے کالے باغ دیکھے ہیں، لوگوں کو سبز باغ دکھائے ہیں، ملا ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے یہی کہا سبز باغ ہے 90 دن، انہوں نے کہا ابھی سال ہوا ہے، ابھی 2 ہوئے ہیں، ابھی 3 ہوئے ہیں، ابھی 3.5 ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنے نہیں دیا گیا بھائی، ہم کب کرتے بتاؤ بلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا تقل للخائنین خصیما، قسم خدا کی یہاں بیٹھ کے ہم جب دین بیان کرتے ہیں نا تو بہت سارے لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں، ہم سے لڑتے ہیں، یا آپ ہماری پارٹی، میں کہا تیری پارٹی کون سی ہے ابھی؟ میں کہا مسلمان ہے تو تیری پارٹی تو صرف اسلام ہونی چاہیے بھائی، تیری پارٹی سوائے اسلام کے کوئی نہیں ہے، تیری جماعت سوائے اسلام کے کوئی نہیں ہے، پھر تو کیسے کھڑا ہو گیا ایسے بھائی؟ یار ان کی حمایت کر کے آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، ہم تو آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی راہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے آپ وہ فیصلے کریں جو ہم نے آپ کی رہنمائی کی ہے، ہم تو بھائی وہ آپ کو رہنمائی کریں گے آپ کی، ہم تو آپ کو بتائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دکھایا ہمیں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے صدقے میں۔ یہ قرآن کریم کا نور ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے بھائی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ بتائیں وہ ایک آٹا چوری کرے تو رب ارشاد فرمائے کہ ان کی حمایت نہیں کرنی، جی جو پورے ملک کا آٹا کھا گئے ہوں، جو پورا ملک ہی کھا گئے ہوں، ہاں جی جنہوں نے غریب کے بچے کا دودھ ہی چھین لیا ہو، ہاں جی جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی مائی بیچاری، غریبی بیچاری مائی کی روٹی چھین لی ہو، پھر ان کی حمایت کرنے والے بندے کا کیا بنے گا؟ یار کتنی قوم ہے ہماری عقل سے آ رہی ہے، عقل سے پیدل ہے، اپنے عقل سے کام ہی نہیں لیتی یار۔ حضور پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں من مشى مع ظالم، جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا جو اسے پتہ بھی ہے یہ بندہ ظالم ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد وہ بندہ اسلام سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اب بتائیں کتنے ظالموں کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خدا کے لیے یار آپ باز آ جائیں اور نہ کھڑے ہوں، نہ اپنی قبر کالی کریں، وگرنہ بڑی پکڑ ہوگی، بڑی مار پڑے گی قیامت والے دن، اور ان سے ملنے والا کچھ بھی نہیں۔ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کے بچوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، ہاں جی آپ کے اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، آپ کے دین کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ غلام ہیں انگریز کے، یہ غلام ہیں یہود و نصارہ کے، یہ ایجنٹ ہیں انہی کے، یہ پیروکار ہیں انہی کے۔ ان کے نزدیک نہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی اہمیت ہے، نہ شریعت کی اہمیت ہے، نہ آپ مسلمانوں کی اہمیت ہے۔ تو اس لیے آپ سوچیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، دیکھیں جی فرمایا کہ حبیب پیارے آپ کا جو ظاہری میلان ہے اس بات کی طرف کہ آپ نے یہودیوں کو چور کا فرمایا آپ نے کہ یہ جو ہے نا ان کے گھر سے چونکہ مال نکلا ہے تو یہ آپ یہ جو ہے نا یہ چوری انہوں نے کی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ کا یہ کہنا اگرچہ گناہ نہیں ہے، آپ کا یہ فرمانا اگرچہ گناہ نہیں ہے، لیکن واستغفر اللہ، پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ یہ بظاہر خطاب حضور کو ہو رہا ہے، یہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو جو خائنوں کے ٹھگوں کے حامی ہیں انہیں کہا جا رہا ہے توبہ کر لو، ہاں یہ توبہ کر لو، ابھی توبہ کر لو، تم وقت ہے تمہارے پاس، واستغفر اللہ، توبہ کر لو تم۔ ہاں جی بتائیں پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ یہاں پہ ایک حدیث پاک دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ حدیث شریف نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ کوئی قاضی ہو، جسے جج کہتے ہیں آج کل، قاضی ہو، میں کہ قاضی شرع ہو، وہ کسی کو سزا دینی بنتی ہو لیکن اس نے اپنی تفتیش پوری کی ہو، کوشش کی ہو اور اس نے کوشش کر کے اس کو یعنی کہ سزا سے بری کر دیا، یعنی اس نے جو کوشش کی اور تفتیش کی اس کے علم میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں مجرم کو سزا سے بچانے والا، اپنی طرف سے کوشش کرنے والا، کوشش کر کے کو بچ جائے سزا سے، ماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایسے بندے کو نہیں پکڑے گا، یعنی بنتی سی سزا اس نے نہیں دی سزا،
ہیں، لیکن اپنی کوشش پوری کی اللہ تعالیٰ کے لیے، پوری کوشش کی اس نے، دلائل پڑتالے سارا کچھ دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کو یہ بات واضح ہوئی کہ یہ بندہ مجرم نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں جس بندے کو خود پتہ ہو، چشم دید گواہ ہو کہ یہ شراب لیے پھرتا ہے، ہاں جی، تو دوسرے دن وہ کہے نہیں جی وہ تو دودھ تھا، یہ نہ ہو شراب کو دودھ بنا دے، شہد بنا دے، پھر قاضی جو ہے نا وہ خود چیف جسٹس ہو کے ہی شراب کو شہد کہہ دے، کیونکہ انہوں نے پیچھے سے فون کر دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ شہد ہوتا ہے ایسے، یہ ہمارے علاقے میں پڑتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا بنے گا یار ان کا؟ تو حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بچت کر دے گا، بچت ہو جائے گی اس بندے کی۔ لیکن کسی بندے کی سزا نہیں بنتی تھی، قاضی نے سزا دے دی، وہاں اس کے پکڑ ہوگی، وہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ اب بتائیں بھی یہاں پہ کتنے بیچارے مظلوم ہیں پڑے ہوئے ہیں جیلوں میں، کتنے مظلوم ہیں جو لٹکائے جا چکے ہیں، کتنے سارے معاملات ہیں جو جناب ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو معلوم ہونا چاہیے دور جو ہے نا ظلم سے بھر چکا ہے، اور اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، مولا ہمیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں، ان کی فوج میں شامل فرما، ان کے سپاہیوں میں شامل فرما، مولا جب وہ آئیں تو ہمیں ان کا ماننے والا بنا۔ ہاں یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا جب امام صاحب آئیں گے، امام مہدی رضی اللہ عنہ کو ظہور ہوگا، بڑے سارے لوگ جو انکاری ہو جائیں گے، بڑے بڑے لوگ انکار کر دیں گے، تو اس وقت بڑی آزمائش کا وقت ہوگا، بندہ کس کے ساتھ کھڑا ہو۔ ظاہری بات ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ موڑے گا پھر تو وہ کفر کا حامی ہوگا، ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم زندہ رہیں اس وقت تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اسلام پر، ایمان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، واستغفر اللہ، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان۔